بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ کہ سوال ہیں، ایک مومن نے یہ سوال کیا تھا۔ بہرحال اگرچہ یہ سوال جو ہے اس کا جواب اتنا ضروری تو نہیں ہے، لیکن اس مومن کے لیے بہت ضروری ہے تو بیان کر رہا ہوں۔ اس کا سوال اس طرح ہے، بعض نمازوں میں حمد اور سورہ کو بلند پڑھتے ہیں، بعض نمازوں میں حمد سورہ جو ہے آہستہ پڑھتے ہیں۔ صبح کی نماز، مغرب اور عشاء کی نماز میں واجب ہے کہ حمد اور سورہ کو بلند پڑھیں، اور اسی طرح ظہر اور عصر کی نماز میں حمد اور سورہ کو آہستہ پڑھنا واجب ہے مردوں پر۔ تو اس کا سوال یہ ہے کہ اس کی حکمت اور فلسفہ کیا ہے؟ یعنی بلند پڑھنے کا 3 نمازوں میں حمد سورہ اور 2 نمازوں میں حمد سورہ کو آہستہ پڑھنے کا حکمت اور فلسفہ، یہ بار بار پوچھ رہے تھے۔ تو یہ دیکھیں کہ بہت سارے احکام اور مقررات اسلامی کا فلسفہ اور حکمت جو ہے ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں پتہ۔ جیسے نماز صبح صرف 2 رکعت کیوں، عصر اور ظہر کی 4 رکعتیں کیوں، مثال کے طور پر نہیں جانتے۔ ان سب کا محور اور مرکز جو ہے اطاعت پروردگار، اطاعت رسول اور اطاعت ائمہ۔ جس طرح پڑھنے کا، جس طرح کرنے کا حکم ہے، اسی طرح ہمیں اس کام کو انجام دینا ہوگا، اس طرح جو ہے پڑھنا ہوگا۔ معیار یہی ہے، بندگی اور اطاعت ہے۔ جس طرح ایک ڈاکٹر جو ہے کسی کو دوائی تجویز کرتا ہے، کہتے ہیں کہ اس دوائی کو کھا لو، ہمیں نہیں پتہ وہ دوائی جو ہے ہمارے جسم کے اندر کیا کریں گے، ہمیں نہیں پتہ، لیکن ڈاکٹر کے بات پر ہم یقین کرتے ہیں، دوائی استعمال کرتے ہیں۔ لہذا پروردگار عالم کی طرف سے حکم ہے کہ ان نمازوں کو حمد سورہ جو ہے اس کو بلند پڑھ لو اور ان نمازوں میں آہستہ پڑھ لو۔ لہذا حکمت اور فلسفہ جو ہے خود خداوند عالم جانتے ہیں، بہت سارے۔ پھر بھی روایات کی طرف مراجعہ کرنے سے چند اشارے ملتے ہیں، کیوں بلند پڑھتے ہیں اور کیوں آہستہ پڑھنا چاہیے۔ تو ایک روایت ہے وسائل الشیعہ میں، حضرت ابن شاذان نے امام رضا علیہ السلام سے نقل یہ امام کی طرف منسوب ہے جو اس کتاب میں نقل ہو چکا۔ تو فرمایا کہ جب ہوا تاریک ہو جاتی ہے تو کوئی شخص تاریکی میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو حمد سورہ کو بلند پڑھنے کا حکم دے دیا، تاکہ وہاں سے گزرنے والے کو پتہ چلے یہاں پہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے۔ امام فرما رہے ہیں جیسے مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، صبح کی نماز ہے، ان موقع پر ہوا تاریک ہوتی ہے، تو کہیں پہ کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی وہاں سے گزرے تو اس کو پتہ چلے یہاں پہ نماز ہو رہی ہے، تو یا تو وہ اس نماز کے ساتھ جو ہے شامل ہو جائیں گے، جماعت کی نماز ہے، نہیں تو کم از کم اس نماز پڑھنے والے کی رعایت کریں گے۔ تو یہ اور جو ہوا روشن ہے جیسے ظہر عصر کی نماز، وہاں پہ یعنی آہستہ پڑھنے کا حکم دے، چونکہ معلوم ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، روشنی میں نظر آتا ہے۔ تو یہ کہ حکمت بیان ہوئی ہے، لیکن بلند اور پڑھنا اور آہستہ پڑھنے کا مکمل حکمت یہ نہیں ہے۔ ایک حکمت ہو سکتی ہے، ایک فلسفہ ہو سکتا ہے، پہلا
اس وقت جو ہے آج کل تو باہر ترقی ہے، بجلی ہے، یہ ہوا تاریخ کا مسئلہ نہیں ہے، تو یہ حکمت جو ہے وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ مگر ماتی ساربینوں یہ یہاں ٹھپ لئے وہاں بجلی سمیت پا آئیے باقی جگہوں میں بجلی پتہ چلتا ہے کہ نماز پڑھیں۔ ایک روایت جو ہے علل الشرائع میں بیان ہو چکا ہے، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے چھٹے امام سے یہی سوال کیا گیا کہ ہم سورے کو بعض نمازوں میں بلند بعض نمازوں میں آہستہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو امام نے ایک علت بیان فرمایا، جب پیغمبر اکرم کو معراج پر لے جایا گیا تو سب سے پہلے جو نماز فرض ہوئی نماز جمعہ تھی۔ نماز جمعہ معراج پر جب لے جایا گیا تو نماز جمعہ فرض کیا، حکم ہوا نماز جمعہ پڑھ لے، تو اتنے میں ملائکہ کو بھی حکم ہوا کہ پیغمبر کے اکرم کے اقتداء میں نماز جمعہ پڑھ لے، تو پیغمبر کو حکم ہوا ہم جو سورے کو بلند پڑھ لیں تاکہ ملائکہ پر آپ کی فضیلت اور برتری جو ہے معلوم ہو جائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نماز عصر کا وقت ہو گیا، نماز عصر کو واجب کیا معراج پر، تو اس وقت جو ہے پیغمبر کے ابتداء میں کوئی ملائکہ موجود نہیں تھا، حکم ہوا کہ ہم جو سورے کو آہستہ پڑھ لیں۔ پھر مغرب اور عشاء کے وقت آیا تو پھر مغرب کی نماز عشاء کی نماز واجب ہوا، وہاں پر پھر ملائکہ جو ہے آپ کے ابتداء میں نماز پڑھ رہے تھے، حکم ہوا ہم جو سورے کو بلند پڑھ لیں۔ جب معراج سے واپس آیا تو فجر کے قریب آپ معراج سے واپس آئے تو نماز صبح کے ٹائم پہ حکم ہوا یہ ہم تو سورے کو بلند پڑھ لے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے آپ کی فضیلت اور برتری۔ امام صادق علیہ السلام نے ایک علت بیان فرمایا، لیکن یہ یاد رہے کہ آہستہ پڑھنا اور بلند پڑھنا یہ حکمت اور فلسفہ مکمل یہ جو بیان ہو یہ نہیں ہے، اور بھی بہت سارے حکمت اور فلسفے ہو سکتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ، اس ذات کو پتہ ہے، پروردگار عالم کو۔ ہمارا جو معیار ہے وہ کیا ہے؟ روایت میں ہے جب نماز واجب ہوا تو پیغمبر نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم لوگ بھی نماز پڑھ لو جس طرح میں پڑھ رہا ہوں۔ بس ہمارے لیے آہستہ پڑھنے کا اور بلند پڑھنے کا جو اصل ہدف ہے وہ کیا ہے؟ سیرت رسول ہے، سیرت رسول۔ پیغمبر نے ان نمازوں کو ہم جو سورے کو بلند پڑھ لیے، ہم بلند پڑھتے ہیں، آہستہ پڑھ لیے جہاں پہ ہم آہستہ پڑھتے ہیں، تو لہٰذا اصل میں جو آہستہ پڑھنا اور بلند پڑھنے کا مقصد جو ہے یہی ہے کہ سیرت رسول ہے۔ اس لیے ہم جستجو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ائمہ کی نماز کیسی تھی، پیغمبر اکرم نے نماز کیسی پڑھی، کس طرح پڑھی، تو اسی کے مطابق جو ہے ہم انجام دیتے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ ہے جو عام طور ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے اور لوگ سوال بھی کرتے ہیں، میری زمین ہے اور میرا درخت ہے اور میرے اس درخت کی شاخیں جو ہے دوسرے کی فضا میں ہیں، یہ بھی باغ ہے نا سبزی بھی چھڑوں گا مچی جو اے ہے سو والے بھی فضائی نسوں سے اے بھی باغی نسوں سے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو شریعت کا حکم یہی ہے کہ اس درخت کی شاخیں جو ہیں جس کی فضا میں جا رہی ہیں تو فضا کا مالک وہ دوسرا شخص ہے، اس دوسرے شخص کو یہ حق ہے، اختیار ہے کہ ان شاخوں کو اپنی فضا سے دھکیل دے، دھکیل دے، یا اس کو حق ہے کہ اس درخت والے سے کہیں کہ آپ کی شاخیں ہماری طرف ہے لہذا اس کو کاٹ دے، اگر نہ کاٹے تو ان شاخوں کو کاٹ کے پھینک سکتے۔ ہاں یہ ہے کہ ایک دوسرے کی رضایت سے اگر یہ ہے تو پھر مسئلہ حل ہے، آپ کی طرف کی شاخیں جو ہیں میری طرف اور میرے طرف کی شاخیں آپ کی طرف ہے، تو ایک دوسرے جو ہے رضایت ہے تو مسئلہ نہیں ہے۔ شرعی جو حکم ہے انہوں جو مدام دولستان میں دیا خود تعزیز کو اس میں آمد ہے دولت جنفال چکس پر حاضر مثال کے طور پر شرعی مسئلہ ہے وہ بیان کر رہا، تو یہ حق کو ایک تنجو یا اس کو دھکیل دے یا اس سے بتائیں کہ آپ کی شاخوں کو
کاٹ دے جو ہماری طرف ہے، اگر وہ نہ کاٹے تو آپ کاٹ کے جو ہے اس کی طرف پھینک سکتے ہیں، چونکہ دوسری طرف کی جو فضا ہے اس کا مالک دوسرا ہے، آپ نہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک مسئلہ ہے۔ بہرحال یہاں پہ ایک عرف چل رہا ہے ہمارے یہاں، ایک دوسرے کی جو شاخیں ہیں درختوں کے وہ دوسرے کی طرف دوسرے کی فضا میں جا رہا ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے، بہرحال ٹائم کی کمی ہے، ایک مسئلہ اور ذکر کرنا ہے اختصار کے طور پہ، وہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ اکثر و بیشتر معاملات میں صلح کیا جاتا ہے۔ صلح جب جھگڑا اور فساد ہو جاتے ہیں زمین کے بارے میں یا پیسوں کے بارے میں، مال و دولت کے بارے میں، تو صلح کرتے ہیں اکثر و بیشتر۔ صلح ایک ایسا عقد ہے جس کو لازم کہا جاتا ہے، دونوں کی رضائیت سے اگر صلح ہو، اس کو رضائیت ہے صلح ہے، جدے سرمت سن سے عالم چیز صلح ہے، وہ صلح جو ہے لازم ہے۔ لازم کا معنی یہ ہے کہ صلح کے بعد فریقین اس کو نہیں توڑ سکتا، نہیں توڑ سکتا، لیکن ہم لوگ رضائیت سے صلح کرنے کے بعد صلح کو توڑ دیتے ہیں۔ اب یہ ہے ایک حرام کام انجام دے رہا ہے۔ بہت سارے ایسے جو صلح بجون اس کا دیرا بس کو بمائیں اس کا راضی مسئلہ میں دیرا چارموں بس کو بمایا من نوعن عمل بیت زیرت رضایتی کا صلح بے صلح کو چین ضرورنا عقد لازم ضرور چک پر مین چیزات کو نشرانا عقد کو نشرانا چک کو دو مسئلہ ورنہ تو چک پر مین میں، لیکن ہم آسانی سے مکر جاتے ہیں، آسانی سے مکر جاتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے اچھا فیصلہ نہیں کیا، لے جناب اچھا فیصلہ یہاں پتہ ہی اتنا آ رہے ہیں چلے لے عالم کو بھی صوفی چھارموں میں دے چی بھائی صوفی یہاں صلح اللہ یہاں وہاں پتہ ہی اتنا ذرا مت جو پورے ہاں بھی فیصلوں میں آواز چکنا تیار تھوپ مطلب دے بارے آفر یہاں لگ وہاں حق کو کھلے حق کو حال پتہ ہی اتنے سے گرائیں اس کا روپ سے نا دو دربے سے یہ بہت خطرناک ایک بیماری ہمارے اندر معاشرے کے اندر مثلا نہیں جو صلح لو نہ صلح چیبت مال شیخ کے مطابق، چونکہ شریعت کے اندر ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے، حقیقت کسی کو نہیں پتا ہوتا، ظاہری میں تحریر چیز ہوئے ہدایت ہوئے چھبجید ہوئے دو لگتا سے فیصلہ نہیں، حقیقت کو ناجون چیئے جو خدا نہ رسول کو تمہارا چاہم خدا نہیں اس کا پتہ ہی شریع اللہ صلح دیکھن کن شریعت دیکھن کن حکم کو یہ ظاہری دے تحریر نہ ہیبا نہ اسٹام نہ گواہ نہ دو نستا سے نہ ظاہری حکم کامن حقیقت کو چین سے بکھوں سے پتہ نہیں، تو لہذا اگر شریعت چیشے سے سرمت سنتے سے فیصلے لغون ستنارے رضایت کے بس کنارے دو چاہ پرنین میں کرو نہیں کرو دوئی کہ آسانی سے صلح کو توڑ دیتے ہیں، اور دہنا صفحہ اول میں نماز ہس کے ماتم لگاؤں تو دونوں گوڑ دوما بلا دوما یومت اور رمت جو یومت حتی معاشری میں ہو دے شریعت لئین ضرورمت صلح لئین ضرورمت دہنا دب کے سخت سے غیبت تہمت بہتان دے صلح دکھن کنی کھا انہیں میں جو پوری حاقی فیصلہ مابوات چکنا دل ہاں ناسی اگر شیف نال حق و مزین سون سے خدا نہ خواستہ غلط فیصلے بیس نہ رہنا خدا لعنت ٹھوکیں اس قاضی کا یا دے صلح بکھن کو دی عذاب کو چیئے دیر بھئی تو کھلا تقوی کون کرے گا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ اُخْرَى دوسرے کے گناہ کا بوجھ جو ہے دوسرے کے گردن پر سو یہاں ہوگا پینے یہاں ہوگا ساغی یہاں ہوگا نا کو یہاں ہوگا اور ماں سچی بات ہو کھرے نے ایک ہولا من تاما ہس کے قیامت جب اللہ بھی جواب دے تو ماں دن غیمہ ٹک ٹک عالم چگائیو اے بھی وابال تک غیمہ لکھول گی اگر یت نہ رہنا مچو کو مثلا دو شے سے ناسا حق کو اہامی نتاہنا خدا لعنت ٹھوک نہیں تھا اس کے جواب دے ہی ماں کوئی بھی ایسا نہیں کرتا، اگر کرتے ہیں تو یقیناً بہت دردناک عذاب ہیں یقین اس کے قیامت شکلہ، تو لہذا خدا را اگر سرمت سنتے ہیں سون سے دون رضایت ہے صلح چیبے سے اتنارنا دولے انزر مت نارنا صلح چین عقد لازم حرام لش چگینو یا نمچگوئی مبتلا گئی بارگاہ خدا ان دعا بے پروردگارہ
مایلا مشست با مزین مقوادس خیفی عمل کن لیان بخشش ادرس یا اللہ پروردگار ابھی تیری چھاپو تک کو عبادت کو میرے بارگاہ قابل قبول کو چکے یا اللہ پروردگار تی بخلا مدن حامل دعا دیا کی ضرورت پارچناری مظلوم مسلمان کننا فلسطینی مظلوم مسلمان کننا پروردگارہ دنیا گام السلہ مظلوم چیت نارنا یہ حق ہے انہیں معصومین علیہ السلام ظالم کنے کا فتح و نصرت چاہتے یا اللہ پروردگارہ دی ظالم کننا تکفیری گروہ کننا قابل ہدایت انہ ہدایت من نصفہ ہستی شدہ نیس و نابود کو چکے یا اللہ مریضوں نے شفا چاہتے یا اللہ رحمتک یا ارحم الراحمین بر محمد